یاد رکھیے میں نے کسی جگہ پر یہ پڑھا کہ ایک بندہ داخل ہوا اپنے دوست کے ساتھ ایک ہوٹل میں، اور ہوٹل میں داخل ہو کے اس نے چیئر پر بیٹھ کے بیرے کو بلایا اور 500 ٹپ دے دی۔ دوست نے کہا کہ بیرے کو ٹپ تو کھانے کے بعد دیتے ہیں، آپ نے پہلے کیوں دی؟ اس نے کہا بعد میں دینے کا کیا فائدہ ہوگا، ابھی دی تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے اس کو 500 دیے ہیں تو یہ 4 ٹیبلیں چھوڑ کے ہمارے پاس تو آئے گا۔ دس از اپریسیشن بفور دا اسٹارٹنگ آف ورک۔ آپ ٹیچر ہیں، آپ باپ ہیں، آپ باس ہیں، آپ کام سے پہلے کیوں نہیں اپریشیٹ کرتے؟ اگر آپ کو آپٹیمل ریزلٹس چاہیے، آپ کی اپریسیشن کیوں بعد میں ہوتی ہے، پوسٹ پیڈ کی ہوتی ہے، پری پیڈ کیوں نہیں ہوتی؟ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو جو پڑھا، میں نے نوٹ فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے بہترین معلم ہیں۔ آپ سے بڑھ کر تعلیم کسی کی نہیں ہو سکتی، ٹریننگ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ میں آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا متفق ہیں کہ نہیں، کیونکہ اس پہ مجھے کسی کی تائید کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کائنات کا سب سے بڑا سچ ہے۔ حضور سے بڑھ کر ٹرینر کون ہو سکتا ہے؟ کیسے جی؟ ایسے جی کہ جن کی ٹریننگ کی وہ صحابہ ہیں۔ صدیق کی صدیقیت، عمر فاروق کو فاروق ہونا، حضرت عثمان کا غنی ہونا، حضرت علی کا شیر خدا ہونا، اور امام حسین کا جنتی نوجوانوں کا سردار ہونا، اور سیدہ کائنات کا سب کا سیدہ ہونا، یہ انہی کی تو صدقے ہے، ان کی نسبت اور انہی کی تربیت ہے نا۔ تو جب تربیت کا یہ شاہکار اسٹوڈنٹس میں پایا جائے تو ٹیچر کیئر لیول کیا ہوگا؟ اور اٹھا کے دیکھ لو جا کے ایک ایک صحابی کو جو حضور کے در پر آتا، حضور کتنی حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے، بڑھاتے تھے، اٹھاتے تھے، سکھاتے تھے، عزتوں کے تاج پہناتے تھے۔ ایک جملہ ارشاد فرماتے، وہ کیا لوگ تھے، کہاں پہنچ گئے، دیکھو تو صحیح، لاکھوں لاکھ مربع میل پر گھومتے کیوں انہوں نے۔ اور اب نبی پاک کی مثال کا تو توڑی کوئی نہیں ہے، نہ مثال ہے، لیکن یہ جو آج بھی لوگ بہت زیادہ آگے نکل جاتے ہیں نا، ایک دکان تھی اور اب 25 برانچز کھل گئی ہیں، اور 2 کی ٹیم سے شروع ہوئے تھے تو 2000 کی ٹیم بن گئی ہے۔ مجھے بتا رہے تھے آگے سبحان بھی، آپ ہمارے پاس افتتاح کرنے آئے تھے، میں نے کہا جی کتنے بندے بیٹھے تھے؟ میں نے کہا 4 لڑکے تھے، کہتے آج اللہ کا شکر ہے پاکستان میں 400 ملازم ہیں میرے۔ اب اس کو اسٹڈی کریں، when there is a success there will always be a success story۔ یاد رکھیں، جب آپ کو جیت ملتی ہے نا، چلے جاؤ وہاں پہ جا کے چھان بین کرو، اس جیت کے پیچھے آپ کو پوری ایک جیت کی سٹوری ملے گی، داستان ہوگی جیت کی۔ نیکسٹ کوشچن، آپ کا نام پہلے بتائیے۔ نام محمد عثمان غنی ہے۔ عثمان علی؟ جی عثمان غنی۔ عثمان غنی، بہت پیارا نام ہے۔ عثمان کس شہر سے ہیں آپ؟ جی میں اوکاڑا سے ہوں۔ اوکاڑا سے ہیں؟ واہ واہ، اوکاڑا بہت پیارا شہر ہے، اور ماشاءاللہ آپ بھی بہت پیارے ہیں۔ آپ اپنا سوال بتائیے، پہلے بتائیں آپ کرتے کیا ہیں؟ جی میں چارٹرڈ اکاؤنٹ اسٹوڈنٹ ہوں۔ اسٹوڈنٹ ہیں؟ کس جگہ پڑھتے ہیں؟ پیک کالج میں۔ اچھا، پیک میں؟ آپ کو پتہ ہے میں بھی پیک میں پڑھا ہوا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ جی اب سوال بولیں۔ جی ایک ڈر لگتا ہے کہ جو اپنے ارد گرد ماحول دیکھتے ہیں، فیلیئرز وغیرہ، اور اس فیلیئر کا میرے مستقبل پر کیا اثر پڑے گا، اور یہی اسی کے بارے پوچھنا ہے کہ کیا کرنا چاہیے، اس کا کیا حل ہے؟ ماشاءاللہ، بیٹھ جائیں۔ دیکھیں ہم نے نوٹ کیا، مجھے ایسے لگا کہ عثمان غنی تھوڑا سا ہچکچا رہے ہیں، انہوں نے اپنا نام بھی نہیں بتایا، فوراً سوال کر لیا۔ میری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ میں اور گراؤں اس کو، اور ڈراؤں اس کو؟ کیا دنیا میں یہ ہو نہیں رہا؟ کوئی ذرا سا آپ کے گرے آگے آپ پورا اوپر چڑھ جاتے ہیں اس کے، گاڑی لگ گئی وہ نکل کے معافی مانگے گا، دیکھو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ کیوں؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ٹھیک بولوں، پتہ آپ کو اگر میں اسٹٹرنگ شروع کر دوں گا نا، تتلاؤں گا، اپنی بات صحیح طرح کر نہیں پاؤں گا، آپ میں سے کئی پریشان ہو جائیں گے کہ کیا ہوا سبحان بھائی کو، بات کیوں نہیں ڈیلیور کر پا رہے ہیں۔ یہ محبت کا رشتہ ہوتا ہے، کنیکٹیوٹی ہوتی ہے۔ میں نے بات ان سے اس لیے لمبی کی کہ ان کا ڈر پوری طریقے سے حوصلہ وہ صحیح ہو جائے۔ میں خود سی اے کیا ہوا تو مجھے پتہ ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کا جو کر رہے ہوتے ہیں ان کو اتنی زیادہ باڈی لینگویج کھاتوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں۔ دس از امپورٹنٹ۔ لیں جی انہوں نے جو سوال کیا اس کا جواب میں آپ کو دینے لگا ہوں۔ ڈر انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، ڈر کو کیسے دور کیا جائے؟ فائنینشیل ڈر ہے، دوسرا ڈر ہے، آپ نے ایک لفظ اپنے دماغ میں بولنا ہے، ہونٹ نہیں ہلانے، آپ نے اپنے ہونٹ نہیں ہلانے،
آپ نے آواز نہیں نکالنی, آپ نے اپنے دماغ میں بولنا ہے ہیپینس, خوشی. بولیں, چلے 1 منٹ, میں 1 2 3 کہوں گا, آپ نے بولنا ہے, ہونٹ نہیں ہلانے, نہ سر ہلانا ہے, اپنے دماغ میں بولنا ہے. 1 2 3 بولا آپ سب نے؟ اچھا پھر بولتے ہیں ایک دفعہ. آپ نے اپنے دماغ میں ہیپینس کا ورڈ بولنا ہے, ہونٹ نہیں ہلانے. 1 2 3 بولا آپ نے, لیکن آپ نے اپنے منہ سے اس کو ادا نہیں کیا, تو یہ کس نے بولا؟ آپ کے تو ہونٹ نہیں ہلے. اچھا کیا آپ نے یہ سنا لفظ جو بولا؟ جب آواز نہیں تھی تو آپ نے کانوں سے تو نہیں سنا, یہ آپ نے بولے بغیر کچھ بول دیا ہے اور سنے بغیر کچھ سن لیا ہے. ایسا ہوا ہے نا؟ یہ کیا ہوا ہے کہ دس از یور مائنڈ, یہ آپ کا سب کانشیس مائنڈ ہے جسے لا شعور کہتے ہیں. آپ کی زندگی کے 95% فیصلے یہاں پر ہو رہے ہیں اور آپ کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے. جو ڈر آپ کے لا شعور میں بیٹھ چکا ہے وہ ساری زندگی آپ کو ہانٹ کرتا رہے گا, ڈراتا رہے گا. وہ عادتیں, وہ لوگ جن کے ساتھ آپ مسلسل بیٹھتے ہیں, وہ پروگرامز جو آپ مسلسل دیکھتے ہیں, وہ آپ کے دماغ کے پیچھے گودام میں چلے جاتے ہیں اور آپ کو تنگ کرتے رہتے ہیں. اس کو مینیپولیٹ کریں, اس کو دیکھیں. یہ جو آواز آپ نے اپنے اندر سے دی نا, اگر آپ کہتے ہیں کہ آواز آپ کی اپنی تھی, تو یہ آواز آپ کی اپنی نہیں تھی. اگر آپ کی اپنی تھی تو آپ کو آواز دینے کی ضرورت کیا تھی؟ 207 کے اندر یونیورسٹی آف میساچوسیٹس میں ایک تحقیق ہوئی. انہوں نے کچھ لوگوں کو ایم آر آئی مشین کے اندر ڈالا اور ان لوگوں کو ایم آر آئی مشین کے اندر کچھ پزلز دکھائے. اب جب انہوں نے ان پزلز کو دیکھا نا, ان کے دماغ کے ایک حصے کے اندر لائٹیں جلنا شروع ہو گئی, یعنی کام ہونا شروع ہو گیا. اور پھر جب وہ پزل سالو کر لیے, وہ لائٹیں جلنا بند ہو گئیں اور دماغ کا وہ حصہ جو کہ الفاظ کو باہر پھینکتا ہے, جو میرا اس کا کام کر رہا ہے, وہ لائٹیں جلنا شروع ہو گئیں. اور جب تک الفاظ اس بندے نے نکال نہیں دیے منہ سے, وہ جلتی رہی. یعنی آپ کچھ اور ہیں, آپ کا دماغ کچھ اور ہے. آپ اپنے دماغ کو کام دیتے ہیں, وہ حل کر کے پھر آپ کو دوبارہ دے دیتا ہے. وہ لوگ طاقتور ہیں جو اپنے دماغ پر اس طرح حکومت کرتے ہیں. ان کا دماغ اور وہ الگ نہیں ہے. they control their mind, they control their fears. اور یہ چیز بڑی اہم ہے. دماغ وغیرہ نا, یہ آسان چھوٹی بات نہیں ہے. لا شعور وغیرہ, یہ ایک تحقیق ہے میرے سامنے پڑی ہوئی ہے. انہوں نے ریبٹس کو نا, خرگوشوں کو کچھ غذا دی جس میں بہت زیادہ کولیسٹرول تھا, بہت ہائی لیول کا کولیسٹرول تھا, اور وہ زہر تھا. وہ ریبٹس کو دی, ریبٹس مر گئے, کچھ بچ گئے, کچھ کو کچھ نہیں ہوا. انہوں نے جب اس کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ ریبٹس, وہ خرگوش جن کو غذا دینے والے نے تھپکی دی تھی, پیار کیا تھا اور کس کی تھی, اور بڑے پیار سے اپنے ریبٹس کو کھانا کھلایا تھا, ان کے جسم نے اس پوائزن کو نیکٹر میں بدل دیا تھا. یعنی یہ صرف کھانا نہیں ہوتا بلکہ آپ کا اسٹیٹ آف مائنڈ ہے. آپ سارے مجھ سے لکھ لیں, جب آپ ٹینشن انگزائٹی میں ہوتے ہیں اس وقت آپ کھانا کھائیں, آپ کا میٹابولک پاتھ وے کچھ اور ہوتا ہے. یہاں گندا پانی آئے گا, انڈائجیشن ہوگی, عجیب سا کھانا ہو جائے گا, اور خوش حالت میں کسی بڑے اچھے دوست کے ساتھ اب ذرا ایک رات کو کڑھائی کھائیں, صحیح راستے سے گزرے گی. دماغ کو سیٹ رکھ لیں, یقین کریں یہ کوئی موسم نہیں ہوتا, کوئی چیز نہیں ہوتی, یہ صرف آپ کا دماغ ہے چیز کو پرسیو کیسے کرتا ہے.